پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے. تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے. تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا، مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے. تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی. کس طرح مسائل نہیں بتائے، لوگوں کو تعلیم سے آگاہی نہیں کیا. اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا. تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے. بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے. ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں. اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے. اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے. سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی. چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں. اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ اذان شروع ہوگی جی، اذان سنیں جی. عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے. اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں. اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو. جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو. اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا. بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں. اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو. دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں. کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا.
میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا, کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت, گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے. بچہ کانپ رہا ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر, لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے. کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا سخت لڑتے ہیں. میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنجوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں, ہمیں خوف آتا ہے, وہ منظر خطرناک ہوتا ہے. یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے, تو وہ تکلیف میں تھا, تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو, صبر ہو, قناعت ہو, اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو, ہمارے گھروں میں سکون آئے, اطمینان آئے, ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں. ہمارے مزاجوں کا لالچ, ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی, ہماری جھوٹی انا کا بت, ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو, جس میں گاڑی بھی ہو, جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو, لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو, اس کی کوئی تسبیح بھی ہو, وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے, اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں. اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو. خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو. اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری, وہ پیار, وہ وقار, وہ محبت, وہ انداز. آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی شک نہیں, آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے کوئی شک نہیں, لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں. اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا. آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے, اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھیں تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں. آپ کی اہلیہ منتظر ہیں. کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی, صرف اپنے شوہر سے کہتی ہے, لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آ گئے صاحب. وہ کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے, میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے. وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے. میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو, حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں, ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ پہ. حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر, اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے, خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے, بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے, وہ کہاں کھڑا ہے آج, اس کے جملے کس طرح کے ہیں, اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. محبوب اس کا خیال فرماتے, توجہ کرتے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا. میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا, اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے. کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی. اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے, فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے, فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے. یہ تسلسل ہے. لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا. بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا, کبھی کہاں کرے نا. میں نے اسے کہا پتہ کیوں نہیں کہتا, اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھنا, ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے. ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے, کہ اندر جڑا ابا جی کر دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا. کیوں کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں, یہ کام بڑا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں.
میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے، میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں، تاکہ ان کا شوق پیدا ہو۔ میرے عزیز، آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں۔ اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی میری باپ ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے۔ بخاری شریف سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئیں، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو۔ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی، خوش، تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو، رب محمد کی قسم۔ یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم، پھر تم رب محمد نہیں کہتی۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھل گئی طبیعت، کہنے لگی کریم صدقے جاؤں، یہاں تک خیال فرماتے ہو؟ کس کے جملے کہاں پہنچ گئے، یہاں تک خیال ہے؟ فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، کہاں کھڑی ہو۔ اور بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے۔